بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کے اس حکم نے خواتین کے دل توڑ دیے۔ بھارت میں پوجا پاٹ کے لیے ہندو خواتین کی مسجد میں گھسنے کی کوشش۔ روسی حملہ، متعدد حکومتی ویب سائٹس ڈاؤن۔ بھارت میں آسمانی بجلی گرنے سے 34 افراد مارے گئے۔ مولوی فضل الرحمان نے مجھے اور وزیر اعظم عمران خان کو براہ راست مارنے کی دھمکی دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی حلال کی بیٹی ہوتی تو ایسی بکواس نہ کرتا۔ مولوی فضل الرحمان۔ سمندر میں شکر کی ایک بہت بڑی مقدار موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان کے ٹی وی چینلز نے خواتین پریزنٹرز کے چہرے ڈھانپنے کے حوالے سے طالبان کے حکم نامے کو مسترد کر دیا ہے۔ گزشتہ روز افغانستان کے بڑے ٹی وی چینلز پر خواتین پریزنٹرز طالبان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپے بغیر سکرین پر نمودار ہوئیں۔ دوستو، اس ماہ کے آغاز میں افغانستان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ نے خواتین کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ وہ اپنے چہروں کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں اور بہتر ہے کہ روایتی برقع پہنیں۔ افغانستان کی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے خواتین ٹی وی پریزنٹرز کو اس حکم پر عمل درآمد کی ہدایت کی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے خواتین کے لیے صرف سر پر سکارف پہننا لازمی تھا۔ خواتین کو تشویش ہے کہ اگر انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپنا شروع کر دیا تو اگلے مرحلے میں انہیں کام کرنے سے روکنے کے لیے کہہ دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے خواتین اینکرز نے ابھی تک حکم نامے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ چینلز نے اس معاملے پر طالبان سے مزید بات چیت کرنے کی درخواست کی ہے۔ طالبان کے اس حکم نے ان خواتین کے دل توڑ دیے ہیں اور ان میں سے بہت سی کی ایک سوچ ہے کہ ان کو اب اس ملک میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ وہ افغانستان چھوڑنے کا سوچ رہی ہیں۔ ان کے مطابق اس طرح کے حکم نامے بے شمار پیشہ ور افراد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ بنارس کی تاریخی گیان واپی مسجد سے شیو لنگ برآمد ہونے کے مضحکہ خیز دعوے کے بعد ہندو خواتین کے گروہ نے پوجا پاٹ کے لیے مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ہندوؤں نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر کی گئی تاریخی گیان واپی مسجد میں شیو لنگ کی برآمدی کا بھونڈا دعویٰ کر کے عدالت کے ذریعے وضو خانہ سیل کروا دیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ وضو خانے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ نمازیوں کو بھی ایک خاص احاطے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے پر 5 ہندو خواتین نے شیو لنگ ملنے کی جگہ پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دینے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ ان 5 درخواست گزار خواتین میں سے 3 کی قیادت میں خواتین کے ایک گروہ نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی اور کسی نے بھی ان خواتین کو نہیں روکا۔ گزشتہ روز ایک روسی سائبر حملے کے نتیجے میں اٹلی کی حکومت کی متعدد ویب سائٹس آف لائن ہو گئیں۔ اٹلی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس حملے میں روس ملوث ہے۔ اٹلی کی وفاقی پولیس نے اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ فی الحال یہ معلوم نہیں ہے کہ مجموعی طور پر اس حملے سے کتنی ویب سائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے بھی روس نے جرمن حکومت کی ویب سائٹس کو نشانہ بنایا تھا۔ بھارتی ریاست بہار شدید طوفان کی زد میں ہے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 34 افراد مارے گئے ہیں۔ طوفان سے بہار کے 16 اضلاع میں موجود ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درجنوں مکانات تباہ جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مختلف مقامات پر آسمانی بجلی گرنے سے 34 افراد مارے گئے۔ حکومت نے کہا ہے کہ فصلوں اور مکانات کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے حکام کو ہدایت کر دی گئی ہے، جس کے بعد متاثرہ خاندانوں کو امداد فراہم کی جائے گی۔
وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز مولوی فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں مجھے اور وزیر اعظم عمران خان کو براہ راست جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ جو چور سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے میں اپنا پروسیکیوٹر لگا کر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہیں ہونے دیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ تھوڑے دن انتظار کریں، 31 مئی تک اہم فیصلے آنے والے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میں نے مارگلہ تھانہ میں 22 افراد کو مارنے والے رانا ثناء اللہ کے خلاف درخواست جمع کروا دی ہے۔ یہ مجھے مروانا چاہتا ہے اور ملک میں انتشار چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج عظیم جان باز اور جان نثار ہے، وہ اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی، تشدد نہیں کرے گی۔ آصف علی زرداری نے نون لیگ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سیاسی طور پر لکشمی چوک پر دے مارا ہے۔ یہ جو اتحادی میٹنگ کریں گے، ہمیں سب علم ہے انہوں نے ان اداروں سے بھیک مانگی ہے جن کو 14 مرتبہ لندن، شیخپورہ اور گجرانوالہ میں کال دی۔ اب یہ ان کے جوتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ 1.5 سال کی گارنٹی مانگ رہے ہیں جو نہیں دی جائے گی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نیشنل کرائسس سیل کی میٹنگ میں فوج پر پیٹرول اور مہنگائی کا ملبہ ڈال دیا جائے۔ نیشنل کرائسس سیل میں 4 عظیم افواج کے سربراہان موجود ہیں۔ ہم امن سے یہ تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کال میں کوئی گڑبڑ کریں گے یا اگر تشدد کا راستہ اپنایا گیا تو ان کے لیے بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ گزشتہ روز نام نہاد مولوی فضل الرحمان نے تقریر کی، اس میں براہ راست وزیر اعظم عمران خان اور مجھے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، یہ اب نواز شریف کو کیوں نہیں بلاتے؟ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں، ان کو سہارا نہیں ملا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ہمیں عوام کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ اب ایک ووٹ کی اکثریت والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، یہ عوام میں آئیں، عوام ان کا وہ سیاسی حشر کریں گے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ جیسے جھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر تخریب کاری کے لیے لائے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیاسی لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان ایک مردہ باڈی ہے، باڈی پر کروڑوں لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی حلال کی بیٹی ہوتی تو کسی کی حلال بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس نہ کرتا۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ واقعہ کہاں ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ دل آزاری کہاں ہوئی۔ ہم برداشت والے لوگ ہیں مگر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ نام نہاد مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم میں وزیر اعظم عمران خان ٹرمپ کے ساتھ تھا۔ عمران حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں کی۔ ٹرمپ نے جبراً اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے کئی ارب ممالک کو آمادہ کیا۔ ہم پاکستان میں جنگ نہیں چاہتے۔ مولوی کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف، زرداری اور شہباز شریف کو تم چور کہتے ہو، لیکن چائنا، سعودی عرب اور آئی ایم ایف ان پر اعتماد کر کے پیسے دیتے ہیں، جبکہ تم صادق اور امین ہو، تم پر تو 1 ٹکے کا بھی یہ ملک اعتماد نہیں کرتے۔ یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کہیں لوگ قبول کر لیں۔ ان کی زبانوں کو دیکھو، جو غلاظت اندر وہی باہر آتی ہے۔ دوستو، یہ خبر میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان جیسے مولویوں کی داڑیاں اصل ہیں یا نقل۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ سمندر کھارے پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے اس کے فرش پر چھپے ایسے ہزارہا گوشے دریافت کیے ہیں جن کے نیچے مختلف قسم کی شکروں کی بڑی مقدار موجود ہے، جو سمندری ماحول میں واحد پھولدار مقامات بھی ہیں۔ ایک جانب تو ان کے نیچے شکر موجود ہے تو دوسری جانب یہ خشکی کے جنگلات کے مقابلے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی دگنی مقدار جذب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول دوستی میں یہ لاجواب ہیں۔ سمندری گھاس اپنی جڑوں سے شکر کی بڑی مقدار خارج کرتی ہے جو اطراف کی مٹی میں جمع ہوتی رہتی ہے، یعنی پورے سمندر سے بھی 80 گنا زائد شکر یہاں پائی جاتی ہے۔ اس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ سمندروں میں کوکا کولا کے 32 ارب ٹن کے برابر شکر موجود ہے۔
جو 60 لاکھ سے 1,30,00,000 ٹن چینی کے برابر ہے۔ سائنسدانوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سمندری گھاس کے بڑے مجموعوں کو بچانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ان میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار محفوظ ہے۔ اگر انہیں نقصان پہنچا تو سمندر میں 154 ملین ٹن کاربن خارج ہوگی جو اس زمین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک سے ایک عجیب خبر آئی ہے جس نے خود سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ کرۂ ارض پر انسانوں کے گرنے، چوٹ لگنے، دیرینہ معذوری اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ قرار دی گئی ہے کہ جدید طرز حیات کا اثر ہمارے جسمانی توازن پر ہو رہا ہے اور گرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس میں چھوٹوں اور بڑوں کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس رجحان کو ختم کر سکتے ہیں۔ گرنے، چوٹ لگنے، معذوری اور اموات کے یہ واقعات محض کھڑا ہونے اور چلنے کے دوران بھی پیش آئے ہیں۔ عالمی سطح پر سڑک حادثات کے بعد ہمارے گرنے کا عمل ہلاکت کی دوسری بڑی وجہ بن چکا ہے۔ اس ضمن میں برٹش میڈیکل جرنل نے ایک بہت بڑا سروے کیا ہے جس میں 195 ممالک میں گرنے، چوٹ لگنے، جزوی یا مکمل معذوری اور اموات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سال 1990 سے 2017 کے درمیان عالمی سطح پر گرنے سے سنگین نتائج کی شرح دگنا ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق گرنے سے چوٹ لگنے کے سب سے زیادہ واقعات گھٹنے اور ٹخنوں کی چوٹ کے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ تاہم ماہرین نے جوانوں اور نوجوانوں میں الکحل، موبائل فون کے استعمال اور تیز روی کو گرنے کے حادثات کا ذمہ دار بھی قرار دیا ہے۔ تاہم 60 سال سے اوپر افراد میں گرنے کے بعد معذوری اور موت کا خطرہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی کہ ایسے 80% واقعات غریب اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں رونما ہو رہے ہیں۔ ان ممالک کی بڑی آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے جہاں گرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت WHO کے مطابق ہر سال 6,46,000 افراد گرنے سے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ہمارے استحکام کی کمی میں خود دماغ اور جسم کا کمزور ہوتا ہوا امتزاج بھی شامل ہے۔ اسی طرح جذباتی اور نفسیاتی طور پر بھی ہم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان کی تہہ میں پہنچ کر ہم بہت حد تک اس عالمگیر مسئلے کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ماہرین نے دماغی ورزشوں، نماز، یوگا، چہل قدمی اور جاگنگ پر بھی زور دیا ہے۔ ایک چینی کمپنی پر اس وقت شدید تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ اس نے بیت الخلاء میں ملازمین کے وقت کو قابو کرنے کے لیے سینسر اور ٹائمر لگائے ہیں۔ کمپنی چاہتی ہے کہ ملازمین اپنے کام اور پیداوار میں اضافے کی وجہ بنے، نہ کہ ٹوائلٹ میں فالتو بیٹھے رہیں۔ بیجنگ میں واقع ٹیکنالوجی کمپنی کوائشو نے اپنی کمپنی میں ملازمین کے بیت الخلاء میں ڈیجیٹل ٹائمر اور سینسر لگائے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ٹوائلٹ میں آتا ہے، سینسر اسے محسوس کر کے ٹائمر چلا دیتے ہیں۔ اس عجیب و غریب اقدام کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس کے بعد ایک طویل بحث چھڑ چکی ہے۔ بعض افراد نے اسے کمپنی کا لالچ قرار دیا ہے تاکہ وہ ملازمین کو نچوڑ کر منافع بنا سکے، جبکہ کچھ لوگوں نے کمپنی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے مطابق کمپنی حق بجانب ہے کیونکہ چینی لوگ ٹوائلٹ میں بھی اپنے فون پر مصروف رہتے ہوئے وقت ضائع کرتے ہیں۔ مسلسل تنقید کے بعد کوائشو کمپنی نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے باضابطہ طور پر پریس ریلیز کے ذریعے وضاحت پیش کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ملازمین پر کوئی قدغن نہیں لگا رہی، بلکہ ادارے میں بیت الخلاء کی شدید قلت ہے اور اسی سنگینی کے تحت ٹائمر لگائے گئے ہیں۔ کمپنی نے مزید کہا کہ بیت الخلاء کے ٹائمر کا ڈیٹا لے کر یہ معلوم ہو سکے گا کہ کام کے اوقات میں کتنے عارضی ٹوائلٹ درکار ہوں گے۔ کیونکہ کمپنی اب مزید بیت الخلاء بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ چائنا میں اہداف پورا نہ ہونے پر دوستوں کام میں غفلت پر سزا دینے اور بے عزتی کی سزائیں عام ہیں، جن کے شکار ملازمین بنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہانگ کانگ میں ایک کمپنی کی خبر مشہور ہوئی تھی جو پورے دن میں اپنے ملازمین کو بیت الخلاء جانے کے لیے صرف 10 منٹ کی مہلت دیتی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔